بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کون ہیں۔ انسانی شکل میں یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ولایت کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ چنانچہ عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ نے حضرت ابراہیم بن ادم کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور یاد الہی کے لیے اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ چھوڑ کر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی دولت بڑھاتے رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا ایک وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس فقیرانہ حالت میں دیکھ کر اس وزیر نے جو طرح طرح کے روحانی امراض میں مبتلا تھا انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے کہ بادشاہ کو چھوڑ کر فقیر بن کر بیٹھ گیا۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور با آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دیجیے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات، جہالت اور نادانی پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل اللہ والے کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند و نیک بخت ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس وزیر پر گریہ طاری ہو گیا۔ دیر تک افسوس اور ندامت سے روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بھی پیدا ہو گئی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، اب بتاؤ اللہ کے راستے میں یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور بادشاہ کے ساتھ صحرا نشی اختیار کر لی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب تک اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت و پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلہ میں باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی لذت کے سامنے ساری دنیا کی فانی لذتیں مانند پڑ جاتی ہیں۔ جیسے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو لات مار دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لیں، وہ تمام گناہ جس سے نفس حرام لذت حاصل کرتا ہے ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص اللہ والوں کی نیک صحبت میں آتا ہے تو اس کی بھی کایا پلٹ جاتی ہے
جیسے وزیر بادشاہ کی صحبت میں اللہ والا بن گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آنے والی نئی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔